یہ کتاب اختیار معرفت الرجال المعروف برجال الکشی، تالیف شیخنا الطوسی رحمہ اللہ، چاپ مؤسسۃ النشر الاسلامی۔ یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 108 میں سعید ابن المسیب کے حیات میں یہاں پر لکھا ہے قال الفضل بن شاذان ولم يكن في زمن علي بن الحسين عليه السلام في اول امره الا 5 انفس۔ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، امام زین العابدین علیہ السلام مدینے آئے تو اس زمانے میں دنیا میں صرف 5 شیعہ تھے، 5 شیعہ۔ کون تھے؟ سعید ابن جبیر ہے، سعید ابن المسیب ہے، محمد ابن جبیر ابن مطعم ہے، یحییٰ ابن ام الطویل اور ابو خالد کابلی۔ اور ابو خالد کابلی یہ بھی جو ہے نا اور میں سے بہت سارے شہید ہو گئے، مثلا سعید ابن جبیر اور ابو خالد کابلی بھی بہت عرصے تک وہ ابو حنیفہ محمد الحنفیہ کو اپنا امام سمجھتا تھا، بہت طویل عرصے تک اس کی خدمت کی ہے۔ پھر آخر میں نے اس کو قسم دی ہے کہ آپ ہی امام ہے، اس نے کہا نہیں میں امام نہیں ہوں۔ پھر اس کو لے کے آئے ہیں امام حسین عابدین علیہ السلام کے پاس کہ یہ تیرا امام اصلی امام یہ ہے۔ تو تقیہ کی یہ انتہا حالت تھی، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی یہ تنہائی تھی۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اور سامنے سے بنی امیہ کی حکومت ہے، پوری دنیا پہ ان کی حکومت ہے، اور وہ اہل بیت علیہ السلام کے خون کے پیاسے ہیں، بانا چاہتے ہیں تاکہ ان کو قتل کریں۔ یہ کتاب کامل الزیارات لشیخنا ابن قولویہ القمی رحمہ اللہ، یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 158 میں یہ حدیث ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں بعث ہشام بن عبد الملک الى ابی فاشخصه الى شام۔ ہشام ابن عبد الملک جو ہے مروان کا بیٹا، مروان کا پوتا ہشام، بہت اس نے 20 سال حکومت کی، بہت ہی فاسق اور فاجر خلیفہ تھا، ظالم خلیفہ تھا۔ اس نے میرے والد کو بلایا کہ شام آ جاؤ، اس کو شام بھیجا جائے۔ تو مدینے میں جو گورنر تھے انہوں نے میرے والد صاحب کو شام بھیج دیا۔ فلما دخل علیہ قال یا ابا جعفر اشخصناک لنسألک عن مسئلہ لم يصلح ان يسألک عنها غیری۔ جب امام علیہ السلام شام آئے تو اس نے کہا اے ابو جعفر آپ سے ایک سوال کرنا ہے، اور یہ سوال بڑا اہم ہے، اور میں ہی یہ سوال آپ سے کر سکتا ہوں، کوئی اور نہیں کر سکتا، اور یہ سوال کا جواب بھی آپ کو آتا ہے، صرف آپ کو آتا ہے، کسی اور کو نہیں آتا، ٹھیک ہے نا؟ تو میرے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے کہا لیسألنی امیر المؤمنین اما احب۔ لہجہ دیکھیں کتنا مؤدبانہ ہے کہ امیر المؤمنین صاحب جو چاہیں مجھ سے پوچھیں، نہیں کہتا آپ مجھ سے پوچھیں، نہیں، امیر المؤمنین جو پوچھنا مجھ سے چاہتے ہیں مجھ سے پوچھ لیں۔ فإن علمت عجبت ذلك، اگر مجھے جواب آیا تو میں کہتا ہوں میں اس کا جواب دوں گا۔ وإن لم أعلم قلت لا أدري، اور اگر مجھے جواب نہ آیا تو میں کہوں گا کہ مجھے نہیں آتا۔ وكان الصدق أولى بي، اور سچ کہنا میرے لیے ضروری ہے۔ پھر اس نے سوال کیا مجھے بتاؤ وہ رات جب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام شہید ہوئے تھے، بما استدل به الغائب عن المصر الذي قتل فيه على قتله وما العلامة فيه للناس۔ تو دوسرے شہروں میں اس کے علامت کیا ظاہر ہوئی؟ دوسرے شہروں میں چلو کوفے والوں کو تو پتہ چل گیا نا، وہ تو پڑوسی ہیں کہ مولا علیہ السلام کو ضربت لگی ہے، شہید ہو گئے۔ دوسرے شہر والوں کو وہاں ان کو کیسے پتہ چلا تھا؟ دیکھیں یہ پوچھتا ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے بلا کر، کسی کو نہیں بھیجتا کہ اسے پوچھو، کیونکہ یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل ظاہر ہو جائیں، مشہور ہو جائیں، منتشر ہو جائیں۔ اس وجہ سے اس نے امام علیہ السلام کو بلایا ہے، اور اس نے خود بھی سنا ہوگا نا، کوئی افواہ اس نے سنا ہوگا کہ جب مولا امیر المؤمنین علیہ السلام شہید ہوئے ہیں تو اس کے علامات دوسرے شہروں میں ظاہر ہوئے تھے، وہاں پہ کچھ خوارق کا عادات پیش آئے تھے، تو یہ ویریفائی کرنا چاہتا تھا امام علیہ السلام سے۔ تو دوسرے شہروں لوگوں نے کیسے جانا کہ یہ شہید ہو گئے؟ اور اگر اس کا جواب آپ کو پتہ ہے، اس کا جواب آپ نے دے دی، تو یہ بھی مجھے بتائیں کہ کیا یہ علامت کسی دوسرے کے لیے بھی ہوا ہے؟
کہ ایک شخص کوفے میں شہید ہوا، وہ پوری دنیا میں اس کے علامات ظاہر ہوئے، کسی اور کے لیے بھی ہوا ہے۔ اچھا، فقال له ابی، میرے والد نے ہشام سے کہا، یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، انه لما كانت تلك الليلة التي قتل فيها امیر المؤمنین علیہ السلام، اے بادشاہ سلامت، وہ رات جب میرے جد امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہوئے تھے، لم يرفع عن وجه الارض حجر الا وجد تحته دم عبید حتى طلع الفجر، دنیا میں ہر جگہ کسی بھی پتھر کو آپ اٹھا دیتے اس کے نیچے تازہ خون تھا، دنیا میں ہر جگہ، امریکہ، یورپ، مدینہ، مکہ، ہندوستان، جہاں بھی آپ اس رات کو اٹھا دیتے ہر پتھر کے نیچے وہاں پہ تازہ خون ہوتا تھا طلوع فجر تک۔ كذلك كانت الليلة التي قتل فيها هارون اخو موسیٰ علیہ السلام، یہی ہوا تھا جب ہارون علیہ السلام موسیٰ کے بھائی علیہ السلام شہید ہوئے تھے، تو ان کے قتل کی رات بھی یہ علامت پیش آئی تھی، اور یہی علامت پیش آئی تھی اس وقت جب یوشع بن نون عیسیٰ علیہ السلام کے وارث شہید ہوئے تھے۔ وكذلك كانت الليلة التي رفع فيها عيسى بن مريم الى السماء، اور وہ رات جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو آسمان لے کے گئے تھے، زمین سے، زمین والوں نے ان کو یہ سوچا نا کہ ان کو ہم صلیب پہ چڑھا رہے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو آسمان پہ لے گیا تھا، اس رات کو بھی یہ پیش آیا تھا۔ وكذلك، اچھا یہ یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام کے وصیہ، میں نے عیسیٰ بولا، غلط بولا۔ وكذلك كانت الليلة التي قتل فيها شمعون ابن حمون الصفا، اور اسی طرح حضرت شمعون جو عیسیٰ علیہ السلام کے وارث تھے ان کو شہید کیا گیا تھا، تو اس رات کو بھی یہی، جہاں پہ دنیا میں پتھر اٹھاتے اس کے نیچے تازہ خون ہوتا۔ وكذلك كانت الليلة التي قتل فيها علي بن ابي طالب علیہ السلام، اور اسی طرح وہ رات ہے جب میرے جد امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے۔ وكذلك كانت الليلة التي قتل فيها الحسين بن علي علیہ السلام، اور یہی علامت اس وقت بھی پیش آئی ہے اس رات کو جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوا، تو اس رات کو فجر تک، یوم عاشور، شام غریبہ کو فجر تک جہاں بھی آپ پتھر اٹھاتے دنیا میں اس کے نیچے تازہ خون ہوتا۔ اچھا، فتربد وجه هشام حتى انتقع لونه وهم ان يبتش بأبي، بادشاہ کا چہرے کا رنگ خاکستری ہو گیا، رنگ کا چہرہ تبدیل ہو گیا، بڑا غضب آیا، اس کو غصہ آیا، اور اس نے ارادہ کیا کہ میرے بابا امام محمد باقر علیہ السلام کو کوئی سزا سنائے۔ فقال له ابی، تو میرے والد صاحب امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا، یا امیر المؤمنین، الواجب علی العباد الطاعة لامامهم والصدق له بالنصیحہ، اے امیر المؤمنین، رعیت پر واجب ہے کہ اپنی امام کی طاعت کریں اور اس کے ساتھ سچ بات بتائیں، صادق بات بتائیں، صدق کے ساتھ گفتگو کریں، یہ آپ کا حق بنتا ہے، اور آپ کا حق بنتا ہے نصیحت کی۔ نصیحت کس کو بولتے ہیں؟ خیر خواہی کی، نصیحت عربی زبان میں خیر خواہی کو بولتے ہیں۔ اور بادشاہ کا حق بنتا ہے، خلیفہ امیر المومنین کا حق یہ بنتا ہے کہ لوگ اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے خیر خواہی کا اظہار کریں۔ وَإِنَّ الَّذِي دعاني إلى أن أجبت أمير المؤمنين فيما سألني عنهم معرفتي إياه بما يجب علي من الطاعة، اور میں نے امیر المؤمنین کے سوال کا جواب بھی بالکل، کتنا لہجہ نہایت محترمانہ ہے، مؤدبانہ ہے، جو اس نے مجھ سے طلب کیا ہے، جواب سوال کیا ہے، جو میں نے جواب دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے، مجھے اس بات کا معرفت ہے کہ امیر المؤمنین کا حق مجھ پہ کیا ہے۔ امیر المؤمنین سے مراد کیا ہے؟ ہشام بن عبد الملک، اس کا حق مجھ پر ہے کہ میں اس کی طاعت کروں۔ فَلْيُحْسِنْ امیر المؤمنین علی الظن، تو پس امیر المؤمنین کو چاہیے کہ مجھ پہ حسن ظن رکھے، کیونکہ میں امیر المؤمنین کا حق یہ بنتا تھا کہ میں اس کی طاعت کروں، اس کی خیر خواہی کروں، اور میں اس کے سوال کا جواب صدق کے ساتھ دے دوں، تو امیر المؤمنین مجھ پہ حسن ظن رکھیں۔ تو ہشام نے کہا انصرف الی اہلک اذا شئت، ہشام نے کہا کہ اگر چاہتے ہو تو اپنے واپس مدینہ چلے جاؤ، اپنے گھر والوں کے پاس۔ قال فخرج، امام علیہ السلام واپس مدینہ چلے گئے، سمجھ میں آئی؟ واپس مدینہ چلے گئے۔ تو آپ دیکھتے ہیں اس طرح کے محاورات تو بہت زیادہ ہیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگی میں خلفاء کے ساتھ۔